جاتے جاتے درمیان میں ایک شعر انہوں نے ماں کے حوالے سے پڑھا۔ یقیناً جس بچے کی ماں یا جس بچے کے باپ، یا یوں کہہ لیں کہ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو جائیں تو بلا تمثیل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کی دنیا اجڑ گئی ہو۔ والدین بہت قیمتی، انمول اور نگینے اور ہیرے ہوا کرتے ہیں کہ انسان کروڑوں روپے کی دولت خرچ کرنے کے بعد اپنے والدین کا بدل دنیا میں نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ یقیناً جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اللہ ان بچوں کو اپنے والدین کے نام سے ایصال ثواب کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ بتایا جاتا ہے یا آپ نے سنا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہوا کرتا ہے۔ ماں 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے اس کے بعد میں جب بچے کو پیدا کرتی ہے، اس کے بعد اپنا خونی جگر پلا کر کے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ صاحب لیکن باپ کا بھی بہت بڑا کام ہوتا ہے، بہت محنت ہوتی ہے، بچوں کی پرورش میں بہت بڑا رول ہوا کرتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا کہ بچپنے میں سہارا والدین، بس وہی لوگ سبحان اللہ کہیں گے جو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں۔ بچپنے میں دیتے تھے تم کو سہارا والدین، دو سہارا تم بھی جب ہو جائیں بوڑھے والدین، اور بارگاہ حق میں فوراً ہو ہی جاتی ہیں قبول، رد نہیں ہوتی کبھی ہرگز دعائے والدین۔ بارگاہ حق میں فوراً ہو ہی جاتی ہیں قبول، رد نہیں ہوتی کبھی ہرگز دعائے والدین۔ اور سنے ایک شاعر نے کہا کہ صبر میں لاجواب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ ماں مکمل کتاب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ اور باپ کو ماں کو محبت کی نظر سے یارو دیکھ لینا ثواب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ باپ کو ماں کو محبت کی نظر سے یارو دیکھ لینا ثواب ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے۔ ہم نثار شیری صاحب اللہ کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایک کلام یاد آ جاتا ہے کہ ماں جیسی جہاں میں کوئی عورت نہ ملے۔ ماں کے حوالے سے صاحب بہت اچھے اچھے اشعار پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں کچھ مصرے باپ کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ذرا ایمانداری کے ساتھ، یا تو کچھ لوگ محفل میں جو بیٹھے ہیں باپ بن چکے ہیں، یا تو باپ بننے کا ارادہ لے کر کے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سب بولیں گے سبحان اللہ۔ سنیں باپ کا رول، باپ کا کردار کیسا ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں، کہ اپریل مئی جون کی گرمی سے لڑا ہے، اپریل مئی جون کی، اپریل مئی جون کی گرمی سے لڑا ہے، صرف ہاتھ نہیں پورا بدن اس کا جلا ہے، اور کیا قرض چکائے گا بھلا باپ کا بیٹے، کا عمر تیرے واسطے کانٹوں پہ چلا ہے، کیا قرض چکائے گا بھلا باپ کا بیٹے، کا عمر تیرے واسطے کانٹوں پہ چلا ہے۔ ایک شاعر نے ایک موقع پر کہا کہ مصائب جھیلتا ہے پیار کا جھولا لگاتا ہے، مصائب جھیلتا ہے پیار کا جھولا لگاتا ہے، وہ بچوں کی خوشی کے واسطے میلہ لگاتا ہے، اور محبت ڈھانپ لیتی ہے حیا سے اپنے چہرے کو، صاحب بڑھاپے میں کسی کا باپ جب ٹھیلا لگاتا ہے، محبت ڈھانپ لیتی ہے حیا سے اپنے چہرے کو، بڑھاپے میں کسی کا باپ جب ٹھیلا لگاتا ہے، بڑھاپے میں کسی کا باپ جب ٹھیلا لگاتا ہے۔ واعظ شیریں مقال، خطیب نوجوان، فاضل نوجوان حضرت مولانا احمد رضا صاحب اللہ فیضی یارلوی مدظ اللہ العالی وندرانی جواں سال خطیب ہیں، عمدہ بیان ہوتا ہے، خوبصورت لہجہ ہے اور اچھا انداز ہے۔ ادب و احترام سے استقبال کر لیں، اور حضرت کی پاکیزہ گفتگو اس تقریر کے بعد میں انشاءاللہ الرحمن حضرت نثار شیری صاحب ہوں گے، آپ ہوں گے، حضرت رضوان حیدر بستوی صاحب اللہ ہوں گے، آپ ہوں گے، حضرت مولانا اشتیاق القادری صاحب اللہ ہوں گے، آپ ہوں گے، اور حضرت علامہ حشمت علی صاحب اللہ مصباحی کا بیان۔ اسی درمیان رسم دستار بندی کا خوبصورت منظر ہم اور آپ ملاحظہ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، رسم دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج یہ پروگرام رکھا
قاری زاہد علی فیضی رزاقی صاحب اور دیگر علماء کرام جو بیٹھے ہیں خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا غلام غوث تنویری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، ہم غریبوں کے ماوا، ہم غریبوں کے ملجا، احمد مختار نائب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منور مجلہ مشفع منقہ بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے، پڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام جشن رسم دستار بندی اور ایصال ثواب کی مناسبت سے پروگرام رکھا گیا، جس میں بہت اچھے علماء کرام اس پروگرام میں شرکت فرمائے، آپ لوگ بھی آئے، اللہ رب العزت آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، تاکہ اس جگہ بیٹھ کر کے جب ہم یہ پروگرام کو سنیں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سنیں، تو اپنے دل اور ذہن میں یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج کا یہ جو پروگرام ہے، یہ پروگرام ہر طرف سے گھما کر کے یہ جا کر کے علم دین پہ ٹکتا ہے کہ آخر یہ پروگرام جو رکھا گیا کس بنیاد پہ رکھا گیا، یہ علم دین مصطفیٰ کی بنیاد پہ رکھا گیا۔ تو اگر یہ ذہن میں ہم بسا لیں کہ آج کے اس پروگرام میں آئے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ اس کے رسول کے دین کی باتوں کو بھی سیکھیں گے، اپنے دل میں اس چیز کو نقش کریں گے اور جا کر کے دل میں ٹھان لیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 اولاد نصیب کی ہے تو ایک اولاد کو انشاءاللہ ایک عالم دین یا حافظ قرآن ضرور بنائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہو عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک طالب علم، ایک چھوٹا سا بچہ اگر جس قبرستان سے گزر جائے تو اللہ رب العزت اس قبرستان سے 40 مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب الہی کو اٹھا لیتا ہے۔ بتاؤ، جب ایک طالب علم جس قبرستان سے گزر جائے، اس قبرستان سے اللہ رب العزت 40 دن کے لیے 40 مردوں سے عذاب الہی کو اٹھا لیتا ہے، تو جس قبرستان میں ایک عالم دین دفن کر دیا گیا ہو تو اس قبرستان کا عالم کیا ہوگا، اور پھر اس کے بعد اسی قبرستان میں اس کے والدین بھی دفن کر دیے گئے ہو تو پھر ان کے والدین کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب اولاد اللہ رب العزت میں عطا فرمائے تو اس کو اتنی تو تربیت دو، اتنا تو اسے حوصلہ دو، اتنا تو علم دین حاصل کرا دو کہ تاکہ وہ جب آپ دنیا سے چلے جاؤ تو وہ آپ کی قبر پہ آ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے وہ آپ کے حق میں ایصال ثواب کر دے، تاکہ اللہ رب العزت اس کا ثواب آپ کو عطا فرما دے۔ میں ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہوں گا، میرے علماء کرام بیٹھے، ان کی خاص توجہ چاہوں گا، بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہوں گا، اگر آپ انتقال کر جائیں، آپ کا بیٹا ہو، وہ آپ کے انتقال پہ، آپ کے ایصال ثواب پہ دنیا سے بہت بڑے بڑے مفتی، بہت بڑے بڑے عالم، بہت بڑے بڑے فقیہ کو بلا کر کے اور بہت بڑے بڑے حافظ قرآن کو بلا کر کے ختم قرآن کروا دے، اس کے ثواب کا میں انکار نہیں کرتا، اس کا ثواب تو موجود ہے، اس کی اہمیت ایک الگ جگہ ہے، لیکن اگر اس کا ایک سگا اولاد جا کر کے اپنے باپ کے قبر پہ کھڑے ہو کر کے صرف
الرحیم پڑھ کر کے اپنے باپ کے حق میں دعا کر دے تو وہ بیٹا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوا وہ ثواب سارے ختم قرآن پہ بھاری پڑ جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بیٹا خود جا کر ایک قبرستان میں اپنے باپ کے حق میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے. یہ ہوا کرتا ہے. تو یہ علم دین یہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے. ایک عالم اور ایک جاہل ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اگر انسان علم دین حاصل کر لے تب اس کو ایک طریقہ معلوم ہو گیا کہ بیٹھا کس طرح جاتا ہے, اٹھا کس طرح جاتا ہے, چلا کس طرح جاتا ہے, کھایا کس طرح جاتا ہے. اگر وہ عالم دین ہو جاتا ہے, دین مصطفیٰ کو حاصل کر لیتا ہے تو جانتے ہو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, ایک ایسی چیز آ جاتی ہے کہ اگر وہ کتنا بھی کچھ بھی کرے تو انشاءاللہ العزیز اگر وہ دین کے کام کو کر رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کامیاب ضرور فرمائے گا. اس لیے علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے. اور یہ جو علماء کرام آئے ہیں آج جو ان کی عزتیں کی جا رہی ہیں, آج یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نہ اپنے باپ کی بنیاد پر بیٹھے ہیں, نہ اپنے ذات کی بنیاد پر بیٹھے, نہ اپنے حسب و نسب کی بنیاد پر بیٹھے ہیں, بلکہ اگر بیٹھے ہیں اور ان کو آپ عزت دے رہے ہیں تو صرف اور صرف علم دین کی بنیاد پر عزت دیا جا رہا ہے. یہ علم دین بہت بڑی دولت ہے. علم دین ایک نور ہے. جب جس کے دل میں جس کے اندر وہ علم دین حاصل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے دل کو بھی منور کر دیتا ہے, اس کے گھر کو بھی منور کر دیتا ہے. میں کچھ اشعار ایسے نثراً سنانا چاہتا ہوں, آپ سماعت کریں. ایک بار دو پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوب رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا, کیا خوب رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا, عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا, عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا. اور شاعر کہتا ہے بنجر پہ کیوں نہ کھلنے لگے رحمتوں کے پھول, بنجر پہ کیوں نہ کھلنے لگے رحمتوں کے پھول, اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا, اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا. آپ نے ان علماء کرام سے بارہا سنا ہوگا کہ نبی کی دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اس دنیا کا بہت برا ماحول تھا. بتانے سے قاصر ہوں اس لیے کہ جتنی بھی برائیاں تھی اس وقت ساری برائیاں جنم لے چکی تھی. ایک بیٹیاں, وہ بیٹیاں جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر بیٹی عزت کے ساتھ اپنے باپ کے گھر میں رہ جائے شادی تک تو اپنے باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے, اور اگر شادی کے بعد اپنے شوہر کا اچھے طریقے سے حق ادا کر دے تو اپنے شوہر کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. اور اگر جب وہ ماں بن جاتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے قدموں میں جنت کو ڈال دیتا ہے. جب وہی بیٹیاں اس زمانے میں زمانے جاہلیت میں زندہ درگور کر دیا جاتی تھی تو ان بیٹیوں نے اپنے رب سے فریاد کیا تھا کہ پاک پروردگار عالم وہ تیرا رسول کب آنے والا ہے جس رسول کا تو نے نام عرش الہی پہ لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کے نام کو لکھا ہوا ہے. اے پاک پروردگار عالم تیرا وہ حبیب کب آئے گا کہ جو آنے کے بعد ہم بیٹیوں کو عزت مل جائے گا, ہم بیٹیوں کو لوگ نگاہ عزت سے دیکھیں گے. اے پاک پروردگار عالم تیرا رسول کب آنے والا ہے, اس لیے کہ ہم بیٹیوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جا رہا ہے, ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا ہے. اے پاک پروردگار عالم تیرا حبیب کب آئے گا جب ساری دنیا کی ساری بیٹیاں اپنی وجود کی طاقت لگا کر کے جب اللہ رب العزت سے فریاد کیا کہ اے پاک پروردگار عالم اپنے حبیب کو دنیا میں بھیج دے تو اللہ رب العزت نے ان بیٹیوں کی فریاد کو سنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیائے گیتی پر بھیج کر کے ہم مسلمان پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اگر آج ہمیں ایمان ملا ہے تو رسول کے صدقے میں ملا ہے, اگر آج ہمیں عزت مل رہی ہے تو رسول کے صدقے میں مل رہی ہے, اگر آج ہمیں لوگ نگاہ عزت سے دیکھ رہے ہیں تو رسول کے صدقے میں دیکھ رہے ہیں, اگر آج ہم جی رہے ہیں تو رسول کے صدقے میں جی رہے ہیں, اگر آج ہم چل رہے ہیں تو رسول کے صدقے میں جی رہے ہیں. میں اتنا نہیں کہوں گا بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ زمین بنی ہے تو رسول کے صدقے میں بنی ہے, یہ آسمان بنا ہے تو رسول کے صدقے میں بنا ہے,
ہے, ساری کائنات رسول کے صدقے میں بنی ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, جس میں ہے جا تمہارے لیے, جنا میں چمن, چمن میں سمن, سمن میں پھبن, پھبن میں دھنن, سزائے محن پہ ایسے منن, یہ امن و اما تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکہ تمہارے لیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, رسم دستار بندی قاری زاہد علی صاحب قبلہ فیضی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. آج جو پہلے بنجر تھا, آج جو ہریالی نظر آ رہی ہے, یہ نبی کے قدموں کی برکت ہے. اس لیے شاعر فرماتا ہے کہ بنجر پہ کیوں نہ کھلنے لگے رحمتوں کے پھول, بنجر پہ کیوں نہ کھلنے لگے رحمتوں کے پھول, اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا, اب تو قدم رسول نے بنجر پہ رکھ دیا. اور یہ بھی بہت پیارا شعر تاریخ کے حوالے سے ہے. ابو جہل پوچھنے لگا حیرت میں پڑ گیا, ابو جہل پوچھنے لگا حیرت میں پڑ گیا, جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا, جب فیصلہ رسول نے کنکر پہ رکھ دیا. اور ایک کربلا کے حوالے سے شعر ہے کہ آج جو دینی اسلام ہم تک پہنچا ہے یہ صرف اور صرف کربلا والوں کا صدقہ ہے. اگر وہ کربلا والے 72 نفوس قدسیہ, 82 نفوس قدسیہ اگر کربلا کے میدان میں جا کر کے اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کیے ہوتے, دینی اسلام ہم تک نہ پہنچتا. تو اسی کے حوالے سے شعر سماعت کریں. اسلام کی بقا و تحفظ کے واسطے, اسلام کی بقا وہ تحفظ کے واسطے سر فاطمہ کے لال نے خنجر پہ رکھ دیا, سر فاطمہ کے لال نے اور خنجر پہ رکھ دیا. ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے. ماں کے حوالے شعر ہے. آج قاری زاہد علی فیضی صاحب کی والدہ اور ان کے والد اپنے قبر میں اتنے خوش ہو رہے ہوں گے اور ان کی روحیں مچل رہی ہوں گی کہ آج اللہ رب العزت نے وہ مقام ان کو دیا جس مقام کے لیے لوگ ترستے ہیں. اس لیے کہ اگر آج دنیا میں اگر زاہد علی فیضی کے سر پہ یہ دستار قلت رکھا گیا تو کل انشاءاللہ العزیز قیامت میں ان کے والدین کے سروں پہ زر تاجی رکھا جائے گا. کیوں؟ حشر کے میدان میں ان کے والدین کو اتنی فضیلت کیوں دی جائے گی, اتنا مرتبہ ان کا کیوں بڑا ہوگا؟ سب کہیں گے کہ صرف اور صرف علم دین کی بنیاد پر. آج انہوں نے علم دین حاصل کر کے یہ بتا دیا کہ لوگوں اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو سب سے پہلے علم دین حاصل کرو. اس لیے کہ کامیابی کی سب سے پہلی اگر سیڑھی کوئی ہے تو وہ ہے تعلیم. جن کی ماں زندہ اللہ رب العزت ان کی عمر کو لمبی کرے, اور جن کی ماں دنیا میں نہیں ہے اللہ رب العزت ان کی قبر رحمت و انوار کی بارشیں فرمائے. ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے, ایسا لگا کہ عرش کے سائے میں آ گئے, جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا, جب ماں نے اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھ دیا. کیا خوب رب نے اس رخ انور پہ رکھ دیا, عالم کا حسن روئے منور پہ رکھ دیا. محترم حضرات, آج کا یہ پروگرام صرف اور صرف علم دین کی بنیاد پر ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں, اور ایک دوسرے کا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ علماء کرام انبیاء کرام کے وارث ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من صافح عالما فکأنما صحفانی, جس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اگر آپ اس عقیدت کے ساتھ اور اس دلی عقیدت کے ساتھ اگر کسی آپ ایک عالم دین سے مصافحہ کریں کہ گویا ہم رسول اللہ سے مصافحہ کر رہے ہیں, تو زمین تو ٹل سکتی ہے, پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ تو جا کر کے ٹھہر سکتا ہے, مگر نبی کا فرمان نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ نبی نے فرمایا من صافح عالما فکأنما صحفانی, جس نے ایک عالم دین سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. اور جس آقا دوسری جگہ ارشاد فرماتے من زار عالما فکأنما زارانی, جس نے ایک عالم دین کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی. اور آقا خود فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا اور جس نے
مولا تیری رحمت برستی ہے، لوگ ترستے ہیں کہ نبی کا روضہ دکھ جائے، مگر بتاؤ قسمت کا وہ عالم کیا ہوگا اگر کسی کا قسمت کی ستارہ چمک جائے، لاؤ سرکار اس کو خواب میں آ جائے، سرکار زیارت کرا دے تو اس کی قسمت کا عالم کیا ہوگا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب آقا نے فرمایا من زارا عالمن فکانما زارانی، جس نے ایک عالم دین کی زیارت کی اس نے گویا مجھ سے زیارت کی۔ اگر ہم اس عقیدت کے ساتھ اگر ایک عالم دین سے ہم مسافر کریں اور ایک عالم دین کی زیارت کریں، گویا میں سرکار کی زیارت کر رہا ہوں، اور جو سرکار کی زیارت کر لیتا ہے اس کا بیڑا یہاں بھی پار ہو جاتا ہے، وہاں بھی پار ہو جاتا ہے۔ تو آج علم دین حاصل کرنا، خود سرکار فرماتے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے، مگر ہم اس چیز سے بہت پیچھے ہیں، علم دین سے بہت پیچھے ہیں، اور جتنے پیچھے ہم علم دین سے ہوتے جا رہے ہیں اتنے ہم تباہی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو بیٹا باپ سے ناراض پھر رہا ہے، بولتا نہیں ہے، بیٹی ماں سے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر یہ جو باپ اور بیٹے میں دشمنی ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ یہ علم نہ حاصل کرنے کے بنیاد پر ہے۔ ماں بیٹے میں دشمنی ہے یہ کس بنیاد پر ہے؟ علم دین نہ حاصل کرنے کی بنیاد پر ہے۔ آج بھائی بھائی میں یہ ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ انہیں علم حاصل نہیں ہے۔ اگر یہ علم دین کو پڑھ لیتے، قرآن کو پڑھ لیتے، حدیث کو پڑھ لیتے اور کسی عالم دین کی صحبت میں بیٹھ جاتے تو یہ انہیں پتہ ہو جاتا کہ ماں کس ہستی کا نام ہے، باپ کس ہستی کا نام ہے۔ آج تم نے اپنے بیٹے کو علم دین نہ حاصل کرایا، کل بڑا ہو کر کے وہ بیٹا تمہیں بدتمیزانہ لہجے میں تم سے بات کرتا ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ تم نے جب بیٹے کو جس طرف تم نے توجہ دلائی ہے، انگریزی کی طرف تم نے توجہ دلائی ہے، تو اگر تو انگریزی کا سلیبس اٹھا کر کے دیکھ لے، انگریزی کا سبجیکٹ اٹھا کر کے دیکھ لے تو اس میں وہ 80 نمبر لا چکا ہے، اس میں وہ 94 نمبر لا چکا ہے۔ اگر آپ فزکس کو اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں بھی وہ اچھا نمبر لایا ہے۔ لیکن اے پیارے سنو، وہ سارے سلیبس جتنے ہیں، وہ سارے جتنے بھی سبجیکٹ ہیں، ان سارے سبجیکٹوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور جتنے فزکس ہے اور کیمسٹری ہے، بایولوجک ہے، ان سارے وصولوں کو ایک پلے پہ رکھ لیا جائے تو یہ سارے سبجیکٹ، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، یہ بایو، یہ لوجک، یہ ساری چیزیں، یہ ساری کتابیں یہ نہیں بتاتی ہے کہ باپ کس ہستی کا نام ہے، ماں کس ہستی کا نام ہے، بھائی کس ہستی کا نام ہے۔ اگر بھائی ماں باپ کے ہستی کو پتہ کرنا ہے تو نبی کے چوکھٹ پہ چلے جاؤ اور نبی کے کتاب کو پڑھو اور نبی کے حدیث کو پڑھو اور علماء کی صحبت میں بیٹھو، وہ علماء بتائیں گے، نبی علماء بتائیں گے باپ کس ہستی کا نام ہے، ماں کس ہستی کا نام ہے۔ اگر یہ بیٹا علم دین حاصل کر لیتا ہے تو ماں کی عزت کرنا سیکھ جائے گا، باپ کی عزت کرنا سیکھ جائے گا، اور جب باپ کی عزت کرے گا اور ماں کی عزت کرے گا، اس لیے آقا فرماتے ہیں جب ماں بولتی ہے تو ماں کے لہجے میں جبریل بولتا ہے، ماں کے قدموں میں اللہ رب العزت جنت کو ڈال لگتا ہے، ماں جب مسکرا دیتی ہے تو جنت کی ساری حوریں مسکرا اٹھتی ہے۔ جب بیٹے کے دل میں اور بیٹا علم دین حاصل کرے گا تو جان تو باپ کی عزت کرنا سیکھ جائے گا، ماں کی عزت کرنا سیکھ جائے گا۔ جب بیٹا ماں کی بھی عزت کرے گا، باپ کی بھی عزت کرے گا تو اللہ رب العزت اسے یہاں بھی کامیاب فرما دے گا، وہاں بھی کامیاب فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسم دستار بندی، رسم دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت عمدہ حضرت، ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ جب بیٹے کو آپ علم دین حاصل کرائیں گے تو بیٹا سمجھے گا باپ کس ہستی کا نام ہے، ماں کس ہستی کا نام ہے۔ ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے بیٹا اگر بولنا شروع کرتا ہے تو گالی شروع کرتا ہے، لیکن جب بیٹا بولا گالی دیا تو ماں نے مسکرا کر کے اس کا سواگت کیا، ماں خوش ہوئی۔ جب شام کو باپ گھر واپس آیا تھکا ہارا تو وہی ماں کہتی بیٹا وہی گالی اپنے باپ کو بھی سنا دی جو صبح مجھے سنایا تھا۔ وہ بیٹا جب شروع میں گالی دیا تھا صبح میں تو اس کو ایک تھپڑ مارتی، ایک تماچا لگاتی تو بیٹا دوبارہ گالی دینے کی جرات نہ کرتا۔ جب بیٹا بچپن میں گالی دیا تو تم خوش ہوئی، تو جب جوان ہونے کے بعد تمہیں گالی دیتا ہے، تم سے بدتمیزانہ لہجے میں بات کرتا ہے تو تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ دوستو ابھی بھی وقت ہے، اگر ہم اس محفل میں آئے ہیں یا کہیں بھی ہوں تو ہم اگر اس چیز کو دل میں
ध्यान रखें कि अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें इल्म दीन हासिल करना है। दोस्तों, अगर आप मुसलमानों का जायजा लें तो मुसलमान मारा फिर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हम दीन इनसे बहुत पीछे हो चुके हैं। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें कामयाबी चाहिए, अगर हम ये चाहते कि लोग हमें निगाह इज्जत से देखें, तो हमें इल्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा। हमें अपने बच्चों को इल्म हासिल कराना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाओ, मैं ये नहीं कहता मैं बच्चों को इंजीनियर मत बनाओ, अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, इंजीनियर भी बनाओ, मगर अपने बच्चों को इतना इल्म दीन हासिल करा दो कि कल मरने के बाद वो बेटा तुम्हारे कब्र पे आए तो आने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर तुम्हारे हक में जरूर इसाले सवाब कर दे। आज इनके वालिदैन की रूहें खुश होंगी, मचली होंगी, लेकिन जानते हो अगर ये जा करके जब भी ये अपने वालिदैन के कब्र में कब्र के पास जाते होंगे और फातिहा पढ़ते होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके वालिदैन के कब्र से अजाब को उठा लेता होगा और वहां उस कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे दफन होंगे उन कब्रिस्तान के मुर्दों से भी अल्लाह रब्बुल अज़ाब इलाही को उठा लेता है। और मैं बताऊं, आज ये इल्म दीन हासिल करना आज ही जरूरी नहीं बल्कि बहुत पहले भी जरूरी था। लोग इल्म दीन हासिल करने के लिए कितना बेताबो बेकरार थे। एक नामी इसमें गिरामी जिनका नाम हजरत अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है, ये बहुत अच्छे आलिम दीन है। मैं बताऊं, ये इतने कुंद जहन थे कि जो भी सबक याद करते इन्हें सबक नहीं याद होता था। ये उलमाए किराम बैठे स्टेज पे, वो इतने कुंद जहन थे कि उनको सबक नहीं याद होता था। मगर बताओ, बाद में उन्होंने नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, तशरीफ रखें आप हजरात। बस थोड़ी ही देर के बाद में दो नाते होंगी, हजरत का बयान हो जाएगा इंशाअल्लाह और रस्म दस्तार बंदी भी बस थोड़ी ही देर में हो जाएगी, इसलिए कि बगैर खाना खाए आप भी बैठे हैं, बगैर खाना खाए हम भी बैठे हैं। बस मुख्तसर में ये वाक़या सुन लें कि इल्म दीन हासिल करने के लिए कितना बेताब बेकरार रहा करते थे। बहुत कुन जहन थे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसी चीज मिल गई कि वो इतने बड़े आलिम गुजरे कि उनकी किताब दरसगाहों में पढ़ाई जा रही है। अगर उनकी किताब को अगर कोई ना पढ़े तो वो आलिम नहीं कहलाएगा। उनकी किताब को निसाब में दाखिल कर दिया गया है, जिनका नाम हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। और बहुत कुंजहन थे, इतने ज्यादा कुंजहन थे कि जो भी सबक पढ़ते याद ना होता। एक दिन कमरे में बैठे हुए थे, सबक को याद करे तो याद नहीं हो रहा था। साथियों में से एक साथी आया, कहा हो सादुद्दीन, आओ चलो टहलने चलते हैं। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं, ऐ मेरे भाई, मैं टहलने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए आया हूँ। मेरे वालिदैन अगर मदरसे में दाखिल कराए तो इल्म दीन हासिल करने के लिए दाखिल कराए हैं। तब तक जानते एक दूसरा साथी आता है, उसको भी इनकार कर देते हैं। ऐसे इसी तरह उनकी जिंदगी गुजर रही है। एक रात उनकी किस्मत अंगड़ाई लेती है। जानते क्या होता है कि एक किताबों को पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते उनकी आंख झपक जाती है, उनकी आंख लग जाती है और क्या देखते हैं कि एक साथी आकर के कह रहा है, वो सादुद्दीन आओ चलो टहलने के लिए चलते हैं। वो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते हैं, मैं टहलने के लिए नहीं आया हूँ बल्कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए आया हूँ। तब तक एक दूसरा साथी आता है, वो कहता है सादुद्दीन तफ्ताज़ानी आओ चलो टहलने के लिए चलते हैं। उसको भी वही जवाब देते हैं। जब तीसरा शख्स आता है, आने के बाद कहता है, ओ सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, जानते हो तुमको कौन बुला रहे हैं? वो कहता है, हमको कौन बुला रहे हैं? वो कहता है, तुमको जानते हो मदीने वाले सरकार बुला रहे हैं, आओ चलो मदीने वाले सरकार बुला रहे हैं। जब इतना सुनना होता है, तड़प जाते हैं, न जूती पहनते हैं न चप्पल पहनते हैं, उसी तरीके से नंगे पांव चलने लगते हैं। जब चलते जाते हैं और सरकार के बारगाह में पहुंचते हैं और सरकार फरमाते हैं, ऐ सादुद्दीन तफ्ताज़ानी, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मैं तो तुमको 3 मरतबा बुलाया। हज़रत सादुद्दीन तफ्ताज़ानी कहते, या रसूलल्लाह, आप बुलाए गुलाम हाजिर न हो। या रसूलल्लाह, मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा अगर मैं आपकी फरियाद को न सुनूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब ये फरमाता है, ला तर्फ़ू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौति नबी, नबी के बारगाह में जाओ तो अपनी आवाज को बुलंद न करो। तो नबी के बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद करने की गुंजाइश नहीं है। नबी बुलाए तशरीफ न ले जाओ, ये कैसे हो सकता है? या रसूलल्लाह, वो मुझे आपके जरिए नहीं बुला रहे थे बल्कि मुझे टहल
لیکن جب تیسرا شخص آیا اس نے کہا کہ آپ کو سرکار بلا رہے ہیں یا رسول اللہ میں تو تحاشا دوڑتا ہوا چلا آیا ہوں. آقا فرماتے ہیں اور سعد الدین تفتازانی تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں, اگر علم حاصل ہو جائے تو بہت اچھا ہے. سرکار فرماتے ہیں اور سعد الدین تفتازانی اپنے منہ کو کھولو. جب حضرت سعد الدین تفتازانی اپنے منہ کو کھولتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو جب کھولتے ہیں آقا ان کے منہ میں اپنا لوہا پہ دہن ڈال دیتے ہیں اور ان کے ذہن کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ حضرت قطب الدین کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے علم جب حاصل کرتے تھے تو انہیں گدھے سے شمار کیا جاتا تھا, انہیں ان پڑھ سے مثال دیا جاتا تھا. تم تو تفتازانی ہو گئے ہو علم نہ حاصل کرنے کی بنیاد پر, تم تو سعد الدین ہو گئے ہو. بتاؤ اتنی زیادہ کم ذہن تھے مگر جب اپنے استاد کے درسگاہ میں بیٹھ گئے ہیں اور ایسے ایسے اعتراض کر رہے ہیں. راوی بیان کرتا ہے کہ جیسے سانپ اچھل کر کے اپنے شکاری پر وار کرتا ہے اسی طریقے سے حضرت سعد الدین تفتازانی اچھل کر کے سوال کر رہے تھے. ان کے استاد حیران و پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہو میرے شاگرد سنو سعد الدین تم کل والے شخص نہیں ہو, کل اور کوئی شخص تھا آج کوئی اور ہے. حضرت سعد الدین تفتازانی کہتے ہیں یا میرے استاد میں ہی ہوں جو کل آپ کے درسگاہ میں بیٹھا کرتا تھا, آج میں ہی آپ کے درسگاہ میں بیٹھا ہوں. ان کے استاد کہتے ہیں ماجرا سمجھ میں نہیں آیا ہے, آخر اتنا ذہن اعلیٰ کیوں ہو گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اے میرے استاد یہ راز کی بات ہے. وہ کہتے ہیں وہ ذرا راز کی بات مجھے بھی بتا دو. وہ کہتے ہیں میں سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا. حضرت سعد الدین تفتازانی کے استاد کہتے ہیں اچھا کہاں بتاؤ گے؟ اور وہ لے جاتے ہیں خاص روم میں اور لے جانے کے بعد سارا ماجرا سرکار کا بیان کر دیتے ہیں. اب ان کے استاد کا جواب سنو. ان کے استاد کہتے ہیں اے پاک پروردگار عالم کاش میں بھی کند ذہن ہوتا اور سرکار خواب میں آتے اور ابھی میرے منہ میں اپنا لوہا پہ ڈہن ڈال دیتے تو میرا بھی ذہن اعلیٰ ہو جاتا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا علم حاصل کرنے کا شوق اس طریقے سے تھا تو سرکار ان کے خواب میں آئے. اگر تمہارے دل میں بھی شوق اس طریقے سے ہو جائے گا تو حقیقت مانو میں سرکار تمہارے بھی خواب میں آ جائیں گے اور مدینے والے سرکار سے مدد مل جائے گی, تمہیں علم دین حاصل ہو جائے گا. تو اس وقت سرکار علامہ سعد الدین تفتازانی شاہ زبان حال سے یہی کہہ رہے ہوں گے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, بیدام بھی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی اس ٹھار سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹھار سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے. دوستو ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم بھی اگر چاہیں تو علم دین حاصل کریں اور ضروری ہے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اگر ہمیں عزت کی نگاہ سے اپنے آپ کو دکھلانا ہے تو ضرور علم حاصل کریں, علم دین بھی حاصل کریں, علم دنیاوی بھی حاصل کریں. لیکن یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ جو علم دنیاوی ہے یہ صرف اور صرف دنیا کے لیے خاص ہے, بالکل نہیں. اگر ہم کیمسٹری کو پڑھیں تو عشق رسول میں پڑھیں, بایو کو پڑھیں عشق رسول میں پڑھیں, انشاءاللہ العزیز وہ علم حاصل ہوگا کہ دنیا والے بھی ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور اللہ رب العزت ہمیں وہ مقام عطا کرے گا کہ ہمیں یہاں بھی کامیابی مل جائے گی وہاں بھی کامیابی مل جائے گی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب میرے بولنے میں کس طرح کوئی خامی خطا ہوئی ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.